نماز تراویح میں سورہ عنکبوت، سورۃ روم، سورۃ لقمان اور سورۃ سجدہ، ان 4 سورتوں کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ سورۃ عنکبوت، اس کا نام عنکبوت عربی کا لفظ ہے جس میں مکڑی کو کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر یہاں بطور مثال جو لوگ اللہ رب العزت کے علاوہ اوروں کو پوجتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو فرمایا ان کی مثال وہ مکڑی کی طرح ہے، کیونکہ مکڑی کا جال بالکل ہلکا پھلکا ہوتا ہے، کوئی اس طاقتور مضبوط نہیں، اگرچہ قدرت کے کرشمہ ہے، وہ اس کی جو حیات ہے وہ تو عجیب ہے کہ کس طرح تہ بتہ اس نے وہ اپنا جال بنا ہوتا ہے، لیکن وہ مضبوط نہیں ہوتا۔ تو جیسے وہ مضبوط نہیں، فرمایا جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کا دین وہ یا ان کا مذہب وہ بھی ٹھیک نہیں۔ تشبیہ مقصود یہ ہے۔ تو فرمایا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو پوجا، انہوں نے اوروں کو مددگار بنایا، ایسے ہے جیسے مکڑی جس نے اپنا گھر تو بنایا لیکن گھروں میں سے سب سے کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا جال ہے، اس کا گھر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جان لیتے۔ یہاں ایک بات، مکڑی کا تذکرہ قرآن مجید میں آ گیا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر سمجھانے کے لیے ہے، لیکن ایک اس کا پہلو اور بھی ہے کہ جب اس مکڑی نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دیا، قرآن مجید میں اس کے ذکر آنے کی حکمت دیکھیں کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے جا رہے تھے تو کفار پیچھا کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے غار ثور میں قیام فرمایا 3 دن تک، اور غار ثور کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو جانا نصیب فرمائے۔ پھر وہاں پتہ چلتا ہے صدیق کی صداقت کا کہ صدیق اکبر کسے کہتے ہیں۔ باتیں کرنا تو آسان ہے لیکن عملاً دشمنان اسلام کے سامنے اپنے آپ کو حضور کی ناموس کے لیے قربان کرنے کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ، جہاں آج بندہ خود تنہا اپنے پاؤں پہ چل کر غار ثور تک پہنچتے ہوئے بڑی دقت محسوس کرتا ہے، لیکن صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا کر پھر وہ غار ثور تک لے گئے، اور جب دشمنان ڈھونڈ رہے تھے وہ کبھی دائیں کبھی حتیٰ کہ قریب آ گئے کہ اگر وہ غار کے جھانک کر دیکھتے تو حضور علیہ السلام کو دیکھ لیتے، صدیق اکبر کو دیکھ لیتے، لیکن اللہ رب العزت کی یہ قدرت کاملہ ہے کہ جس کو رب رکھے اسے کون چکھے۔ وہیں پہ یک لخت جو ہے مکڑی نے جال بنا اور وہاں پہ کبوتری کا وہ گھونسلہ نما بن گیا اور اس نے اپنے انڈے دیے۔ اب جو ڈھونڈنے والے تھے، پیچھا کر رہے تھے، انہوں نے کہا ایک تو یہاں ایک بندے کے قدم ہیں، چونکہ وہ 2 ہیں لہٰذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کوئی اور راہی گزرا ہوگا، یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے مطلوب ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا اگر وہی ہوتے اس غار میں تو ہو نہیں سکتے کہ ابھی یہ تو تازہ تازہ مکڑی کا جال بنا ہوا ہے اور کبوتری کے انڈے بھی تو یہاں قریب پڑے ہیں، اگر وہ یہاں سے گزرتے تو اس غار کے اندر رہتے تو اس صورت میں تو یہ انڈے ٹوٹ گئے ہوتے اور جال ختم ہو چکا ہوتا۔ لیکن یہ سب کچھ، اب یہ مکڑی نے فوراً جال بنا اور دشمنوں کا رخ اور طرف ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رب نے حفاظت فرمائی۔ تو یہ اس کا اعزاز ہوا کہ قیامت تک مکڑی کا
قرآن مجید میں تذکرہ رہے گا۔ اسی طرح سورۃ الروم اس کے اندر ہے کہ یہ سلطنت روم کی فتح کا اس کے اندر پیشین گوئی ہے، پورا واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پھر روم بھی فتح فرمایا، اس کا ذکر قرآن مجید میں۔ یہ جو لوگ غیب کا علم نہیں مانتے، حضور پر قرآن مجید پر نازل ہوا اور پہلے بتا دیا گیا کہ الف لام میم غلبت الروم، کہ یہ جو روم سپر پاور ہے، قیصر و کسریٰ، یہ سارے مغلوب ہو جائیں گے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے غلام اس کو فتح کریں گے، اور حتیٰ کہ جناب امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں یہ علاقہ فتح ہوا۔ پھر سورۃ لقمان میں بہت ساری عظمتیں اور فضیلتیں ذکر ہیں، لیکن چند نصیحتیں لقمان کی جو اللہ رب العزت کے کلام میں موجود ہیں، وصیت کے طور پر اپنے بیٹے کو، جو آج ہر والدین کو اپنی اولاد کو یہ تربیت اور وصیت کرنی چاہیے۔ لقمان حکیم جو ہے یہ نبی نہیں تھے، لیکن 1000 سال زندہ رہے۔ انہوں نے 40,000 نبیوں کی زیارت کی اور ان کی صحبت میں رہے۔ بہت سارے فضائل ہیں، فرماتے ہیں میں نے ان کی جو صحبت سے سیکھا، خلاصے کے طور پر قبلہ امیر المجاہد علامہ خادم حسین رضوی فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سے 2 ایسی چیزیں بتائی، فرمایا کہ وہ کبھی بھولنا نہیں، اور 2 چیزیں ایسی جن کو کبھی یاد نہیں کرنا۔ جن کو یاد نہیں کرنا ان میں سے ایک یہ کہ فرمایا نیکی کر، پھر اس کو گنتا نہ رہے، بھول جا میں نے تو کچھ نہیں کیا اور مجھے نیکی کرنی چاہیے۔ نیکی کر، اس کو گنتا نہ رہے، اس کو بھول جا۔ اور دوسرا فرمایا کسی سے اگر تو بھلائی کرے، احسان کرے، تو اس کو بھی بھول جا، احسان جتلاتا نہ رہے، میں اس پر یہ احسان کیا، میں نے اس پر یہ احسان کیا، کیونکہ احسان جتلانے سے بھی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں ان کو یاد نہیں کرنا، اور فرمایا 2 چیزیں ایسی جنہیں بھولنا نہیں۔ فرمایا ایک فرمایا موت، جس کو بھولنا نہیں، اس سے غافل نہ ہو، کسی لمحے بھی موت آ سکتی ہے، تیری موت اس حال میں ہے کہ تجھے کلمہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اور دوسری بات جس کو تو نے بھولنا نہیں، فرمایا اپنے رب کو کبھی نہ بھولنا، کیونکہ کافروں کا وتیرہ ہے کہ وہ رب کو بھول جاتے ہیں، مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے رب کو بھول جائیں، اس لیے 2 چیزوں کو بھولنا نہیں۔ تو لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ نَفْسِهِ، اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ پر احسان نہیں کرتا، بلکہ جو اس کے ذمے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر واجب ہے وہ اپنا فرض ادا کرتا ہے۔ فرمایا جو ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت بھی کی، خود بھی دانا تھے۔ دانا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اپنے بچوں کو نصیحت نہ کرے، فرمایا وہ نصیحت کرتے تھے، اور نصیحتیں کیا کی وہ سن کر بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک تو فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، کیوں؟ اس واسطے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر آگے آیاتوں میں والدین سے حسن سلوک کا ذکر ہے، اللہ ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا ماں بچے کو پیٹ میں اٹھائے ہوئے 9 مہینے برداشت کرتی ہے، اور ہر دن بوجھ بڑھتا جاتا ہے، پھر بچے کی ولادت ایک الگ پھر دکھ ہے، پھر بعد میں وہ بچہ بڑا ہو کر کہتا ہے تھوڑے میرے اتنے کی احسان ہے، میں تو خود ہی چلتا سی، خود ہی سب کچھ کیتا۔ فرمایا نہیں، اپنے انشکر لی ولی والدے، فرمایا اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اس وصف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا، جیسے رب العالمین کسی بھی فعل کا غرض سے پاک ہے، اس کی اپنی ذاتی غرض کوئی نہیں کہ بندہ عبادت کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کو فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی افعال جو ہیں اغراض سے وہ بری و ذمہ ہیں، اسی طرح والدین بھی اپنی اولاد سے جو بھلائیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ بے لوث کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وصف کی وجہ سے اللہ نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو تیسری نصیحت یہ کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر تیرے دل میں رئی کے برابر
کوئی گناہ اور بدی ہوئی تو فتکن فی صخرہ، اسے تو پہاڑ اور چٹان کی مانند سمجھنا، او فی السماوات او فی الارض، یا اتنا بڑا گناہ سمجھنا کہ یہ تو پورے آسمان کو گھیرے ہوئے یا زمین میں، یاتی بھی اللہ۔ پھر فرمایا او فی السماوات او فی الارض یاتی بھی اللہ، فرمایا وہ تیری بدی چاہے زمین پہ ہو یا آسمانوں میں ہو، یاتی بھی اللہ تعالیٰ اسے تیرے سامنے لا کر رہے گا۔ فرمایا چھوٹی سے چھوٹی گناہ کسی یعنی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو نا، اور نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو نا، تیری بخشش کا ممکن ہے وہی ذریعہ بن جائے، اور چھوٹا سمجھ کے کسی گناہ کو کرو نا کہ کہیں وہی تیری ہلاکت کا سبب نہ بن جائے۔ اس لیے فرمایا تیرے دل میں اگر کوئی چھوٹی سی بھی بدی ہو اس کو پہاڑ کی مانند سمجھنا۔ بندہ جب یہ سمجھے گا تو توبہ کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ پھر فرمایا چوتھی وصیت کرتے یا بنی اقیم الصلاۃ، فرمایا اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہنا، ونہی عن المنکر، برائی سے روکتے رہنا، واصبر علی ما اصابک۔ یہ وصیتیں جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کر رہے ہیں، فرمایا صبر کر اس پر جو تجھے کوئی مصیبت پہنچے، ان ذالک من عزم الامور، یہ سارے کام یہ بڑی عظمت والے لوگوں کی ذمہ داریوں میں سے ہیں کہ نیک لوگ، اہل اللہ لوگ، اللہ کے مقرب انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت مصیبتوں پہ صابر رہتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرتی۔ تو یہ چند انہوں نے نصیحتیں کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو ان آیاتوں میں بالخصوص سبق ہوا کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت نہیں کیا، آپ نے پڑھا کہ جناب مال کمانا، تیرے پاس اتنے جناب پلازے، مارکیٹیں، اتنی دولت اربوں ہوں، پھر تو بڑا کامیاب ہوگا۔ آپ نے سماعت فرمایا تو دنیا کی لالچ کا کوئی نام نہیں، اپنے رب کو منانے کے سارے سبق ہیں کہ رب تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، پھر تم نے نماز پڑھنی ہے اور نیکی کا کہتے رہنا ہے، برائی سے روکنا ہے اور مصیبتوں پر صبر کرنا ہے، اور فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی ہوئی جو نعمتیں ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ پھر فرمایا اگر تیرے دل میں کوئی بدی ہو تو اس بدی کو ہلکا نہ سمجھنا، چاہے وہ رہی کے برابر بھی کیوں نہ ہو، وہ چٹان کی معنی سمجھنا اور توبہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرمائے۔ اعوذ باللہ